السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ بہترین حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا موضوع سجدے کے احکام اور کیا مرد اور عورت کے سجدے میں فرق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس پر شاہد ہے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنے کو امام اوزائی، مالک، احمد بن حنبل اور شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہم نے اختیار کیا۔ ابن ابو داؤد نے بھی کہا، میرا رجحان حدیث سید ابن عمر کی طرف ہے کیونکہ اس بارے میں صحابہ اور تابعین سے بہت سی روایات ہیں۔ سجدے میں پیشانی اور ناک زمین پر ٹکائیں۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر رکھیں۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کانوں کے برابر رکھنا بھی درست ہے۔ سجدے میں دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے زمین پر خوب ٹکائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی۔ پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھیں اور دونوں قدم بھی کھڑے رکھیں۔ ایڑیوں کو ملائیں۔ سجدے میں سینہ، پیٹ اور رانیں زمین سے اونچی رکھیں۔ پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں اور دونوں رانے بھی ایک دوسرے سے الگ الگ رکھیں۔ سجدے میں کوہنیاں نہ تو زمین پر ٹکائیں اور نہ کروٹوں سے ملائیں بلکہ زمین سے اونچی، کروٹوں سے الگ اور کشادہ رکھیں۔ سجدے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بازو کو زمین پر نہیں لگاتے تھے بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے اور پہلو سے دور رکھتے، یہاں تک کہ پچھلی جانب سے دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، 2 ہاتھوں، 2 گھٹنوں اور 2 قدموں کے پنجوں پر، اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں۔ ہر مسلمان بہن بھائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدے میں ان 7 اعضاء کو خوب اچھی طرح مکمل طور پر زمین پر ٹکا کر رکھے اور اطمینان سے سجدہ کرے۔ عورتیں بازو نہ بچھائیں۔ بہت سی عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں اور دونوں قدم بھی زمین پر کھڑے نہیں کرتی۔ واضح ہو کہ یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور سنت پاک کے خلاف ہے۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان سے صاف عیاں ہے کہ نمازی مرد یا عورت کو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کوہنیاں زمین سے اٹھا کر رکھنی چاہیے، نیز پیٹ بھی رانوں سے جدا رہے اور سینہ بھی زمین سے اونچا ہو۔ میری معزز مسلمان بہنوں، اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نماز پڑھو۔ آپ مسلمان مردوں اور عورتوں کو یکساں ارشاد فرماتے ہیں، سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ اور اپنی دونوں کوہنیاں بلند کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا۔ بعض لوگ یہ فضول عذر پیش کرتے ہیں کہ اس طرح سجدے میں عورت کی چھاتی زمین سے بلند ہو جاتی ہے جو بے پردگی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے لیے اوڑھنی لازم قرار دی ہے۔ یہ اوڑھنی دوران سجدہ میں بھی پردے کا تقاضا پورا کرتی ہے۔ پھر آج کی کوئی خاتون صحابیات کی غیرت اور شرم و حیا کو نہیں پہنچ سکتی جب انہوں نے ہمیشہ سنت کے مطابق نماز ادا کی، تو آج کی خاتون کو بھی انہی کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔